اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام والاکرام میرے انتہائی قابل قدر معزز محترم اہل علم علماء کرام قراء اعظام سننے والے ذی وقار معززین علاقہ میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سنن والیاں باوقار با کردار با پردہ معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سبنوں باقی ساری زندگی اللہ سونا اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال کولوں، بری سوچ کولوں، بری صحبت کولوں، برے لوگاں کولوں، بری مجلس کولوں اللہ سونا سانوں بھی، ساڈی اولاداں نوں بھی، ساڈے گھر والیاں نوں بھی محفوظ فرمائے۔ مالک کائنات میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ موت دے وقت اساں ساریاں دی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے۔ میں آج مبارک بات دینا اس مسجد دے اس علاقے دے انہاں باہمت نوجوانوں جنہاں نے انتہائی نامساعد حالات دے اندر، مشکل حالات دے اندر بھی قرآن و سنت دے سنن سنان دا اہتمام فرمایا ہے۔ میں مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر بڑی عجز و نیازی نال، بڑی انکساری اور ذلت و خواری نال یہ درخواست دہر کرنا کہ اللہ انہاں نوجواناں دی اس محنت، اس اخلاص، اس خلوص نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے انہاں دی آئندہ دیاں مشکلات نو اللہ آسان فرما دے۔ اللہ انہاں دے دلاں دے اندر جو دین حق دی محبت ہے انہاں دے دلاں دے اندر اس دی استقامت نصیب فرما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام اور دین شریعت، ہر بندہ اس شریعت دے لفظ تو واقف ہے کہ شریعت دا لفظ کسے دنیا دے قانون تے بھی نہیں بولیا جاندہ، شریعت دا لفظ کسے دنیا دے علم تے بھی نہیں بولیا جاندہ۔ تساں سائنس نو شریعت نہیں آکھ سکتے، تساں ہسٹری نو کیمسٹری نو شریعت نہیں آکھ سکتے۔ دنیا دے جتنے علوم ہیں کسے علم دا نام شریعت نہیں، اور دنیا دے جتنے قانون زندگی ہیں کسے ایک قانون اور ضابطے دا نام بھی شریعت ہے۔ اس لفظ تو ہر بندہ واقف ہے کہ شریعت دا تعلق دنیا نال نہیں، شریعت دا تعلق کس نال ہے؟ شریعت اس ضابطے نو، اس قانون زندگی نو آکھدے نے جڑا اللہ رب العزت نازل کردہ ہے اپنے بندیاں واسطے کہ میرے بندے میرے اس ضابطہ حیات، اس دستور زندگی دے مطابق زندگی گزارن، اس نو شریعت آکھیا جاندہ ہے۔ تے او شریعت اور قانون جس ہستی تے نازل ہوندہ ہے اس نو رسول آکھیا جاندہ ہے۔ شریعت زمین تے بھی نہیں بندی۔ توجہ کرنا، آج میں اپنا مسلک سمجھاؤنا چاہنا، لوگ ساڑھے نال نفرت کیوں کر دے؟ ساڑھا قصور کیا ہے؟ شریعت ہمیشہ اس آسمانی علم اور ضابطے اور قانون دا نام ہے جس نو اللہ اپنے بندیاں واسطے نازل کردہ ہے کہ میرے بندے میرے اس قانون ضابطے دے مطابق زندگی گزاریں۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت جس بندے دے واسطے نال زمین تے بندیاں واسطے آندی ہے اس ہستی نو اللہ دا رسول آکھیا جاندا ہے۔ جو رسول نہیں اس دی بات بھی شریعت ہے، بولو، کیونکہ شریعت کس تے آندی ہے؟ اللہ دے رسول تے آندی ہے۔ اللہ دے رسول تو علاوہ کسے تے شریعت نازل ہے نہیں ہوندی۔ اسے واسطے پوری دنیا دے مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی نو کافر کیوں آکھدے نے؟ کوئی ضد اناد ذاتی نہیں، ایک قانون مسلم قانون ہے اللہ دا کہ شریعت جس ہستی تے آندی اس نو رسول آکھیا جاندا ہے۔ اور رب کائنات نے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شریعت نازل کرن دے بعد قیامت تک کسے ایک انسان تے بھی، قیامت تک کسے ایک فرد تے جبریل امین آسمان تو شریعت دا ایک قانون اور ضابطہ بھی لے کے نہیں آئے گا، چونکہ آسمان تو شریعت کسے تے نازل نہیں ہونی، کسے تے آسمان تو فرشتہ شریعت لے کے نہیں آنا۔ آخری ہستی جس تے اللہ نے کائنات انسانیت دی فلاح و بہبود واسطے، عزت و آبرو واسطے، کامیابی واسطے جو شریعت نازل کیتی ہے اس ہستی دا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تو شریعت کیا ہے؟ قرآن کو شروع ہو کے جو رسول اللہ تے آ کے ختم ہو جائے اس نو شریعت آکھیا جاندا ہے۔ جو قرآن تو باہر ہوگی وہ بھی شریعت ہے، بولو یار۔ جو قرآن تو باہر ہوگی وہ بھی شریعت ہے نہیں ہوگی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دائرہ کار عمل قول فعل کردار تو باہر ہوگی وہ بھی شریعت نہیں ہوگی۔ جو شریعت دے اندر رہ کے کام کردہ ہے، کوئی بھی کام کرے، توجہ کرنا، میں باتاں بڑی آسان سمجھانا چاہنا۔ جو بندہ شریعت دے اندر اس دائرے دے اندر رہ کے کوئی بھی کام کرے اس دا تعلق دنیا نال بھی ہوئے پھر بھی اللہ اس دے اس عمل نو عبادت بنا دیندہ۔ شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے جو بھی کام کرے دنیا دا ہوئے، حتیٰ کہ ایک آدمی اگر محض اللہ دی رضا دی خاطر اس مالک کائنات دی شریعت دے دائرے چ رہ کے اپنی بیوی دے منہ میں اگر لقمہ بھی دے دیندہ ہے نا تو اللہ دے نبی نے اس نو بھی عمل صالح قرار دیتا ہے، اس نو ثواب ہوئے گا۔ ایک آدمی شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے راستے تو کوڑا کرکٹ کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دیندہ ہے جس دا تعلق عبادت نماز نال نہیں، کسی چیز نال نہیں، محض ایک دنیاوی چیز ہے کہ اس بندے نے راستے تو اس نیت نال کہ کوئی اندھا گزرے اس نو یہ روڑا خراب نہ کر دے، کیلے دا چھلکا پہ ہے کوئی بابا گزرے دا پیر نہ پھسل جائے، اس نے شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے راستے تو اگر کانٹا کیلے دا چھلکا بھی ہٹا دیتا ہے، اس دا یہ عمل بھی عبادت ہے۔ شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے اگر کوئی بھی کام کرے وہ عبادت ہے، اور شریعت دے اندر رہ کے اگر کسے کام دا انکار کر دے اس دا انکار کرنا عبادت ہے۔ کسے کام نو اس واسطے نہیں کردہ کہ شریعت دے دائرے دے اندر نہیں، یہ دا کام نہ کرنا عبادت ہے۔ حضرات، جو شریعت دے دائرے دے اندر ہے کسے دا بھی کوئی عمل ہوئے وہ عبادت ہے، اور جو شریعت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے وہ عمل بڑے تو بڑی ہستی صحابی دا کیوں نہ ہوئے وہ دین اور شریعت دے اندر عبادت نہیں بنتا ہے۔ پہلی چیز سمجھ لو کہ شریعت کتھوں شروع ہوندی؟ قرآن کو شروع ہوندی، اور ختم کتھے ہوندی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ جو قرآن دے خلاف ہے وہ بھی شریعت نہیں، جو رسول اللہ دے قول فعل کردار عمل دے خلاف ہے وہ بھی شریعت نہیں، اور جو شریعت دے دائرے تو باہر ہے، رسول اللہ دے قول کردار فعل عمل تو باہر ہے، وہ بڑے تو بڑے انسان دا عمل ہوئے وہ عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ آؤ میں چند مثالاں نبی دے صحابہ دیا پیش کر کے مسئلہ واضح کرنا چاہنا۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے میرے نبی دے صحابی نے،
ایک موقع تے قربانی دے انہاں دے دل دے اندر تصور خیال پیدا ہویا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ہمیشہ عادت مبارک ہے کہ آپ قربانی والے دیہاڑے ہمیشہ اپنے قربانی دا گوشت پہلے کھاندے نے، اس تو پہلے کوئی شے دل چ تصور پیدا ہویا کہ اج میں مساکین نو بھی غرباء نو بھی اللہ دے رسول نو بھی سارے مدینے والے نالوں پہلے میں اپنی قربانی دا گوشت کھواواں۔ اللہ دی قسم ہے اس تو اچھی نیت اور کوئی ہو سکتی؟ نیت کتنی اچھی ہے کہ میں غرباء نو سب تو پہلے گوشت کھواواں، میری قربانی دا گوشت اج سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمان۔ اس تو اچھی خواہش، اس تو اچھی اور جذبہ کوئی ہو سکتا ہے؟ انہیں کیا کام کیتا ہے؟ انہوں نے عید نماز تو پہلے سویرے ہی اپنا قربانی دا بکرا جانور ذبح کر دیتا، ذبح کر کے بنا جوڑ کے گھر دے اندر دیتا پکان واسطے، تے فرمایا میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز عید پڑھن جا رہے ہیں، واپس آواں گے اللہ دے رسول نو نال لے آواں گے، نال لے آ کے کھانا کھواواں گے، اپنی قربانی دا گوشت سب تو پہلے ساڈے کائنات دے محبوب محمد رسول اللہ تناول فرمان گے۔ اتنی اچھی اور اعلیٰ خواہش ہے۔ نبی علیہ السلام دے نال گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھتے واپس آئے، بخاری شریف ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے آ رہے نے، جدوں انہاں دے قریب گھر دے آئے نا تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے محسوس کیتا کہ گوشت پہ پکدا ہے، گوشت دی خوشبو تے محسوس ہوندی نا محلے دے اندر۔ آپ نے فرمایا یارو اساں ہن قربانی عید نماز پڑھ کے آندے پے ہیں تے قربانی گوشت پکن دی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ ابو بردہ نیار ابن مکرم نے سینے تے ہاتھ ٹھاپ کے بڑے فخر تے خوشی نال آکھیا سونا اے میں قربانی ذبح کیتی ہے، میں جانور ذبح کیتا ہے، اس واسطے کہ سب تو پہلے اج میری قربانی دا گوشت تساں تناول فرماؤ گے اور غرباء اور مساکین کھان گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ابو بردہ او میرا صحابی، او نیار، او میرا یار، سن لے گوشت تو ضرور کھائے گا مگر تیری یہ قربانی نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر عبادت نہیں؟ دیکھو میں آج تواڈے کھواون دا ارادہ کیتا ہے کہ میری قربانی دا گوشت کائنات دا مرشد اعظم کھائے، اس ارادے دے نال الٹا ثواب زیادہ ہونا ہی تساں تے تیری قربانی کو نہیں۔ فرمایا ہاں اس واسطے تیری یہ قربانی عبادت نہیں بنی کیونکہ میں محمد دی عادت ہے، میرا طریق ہے، میرا عمل و کردار ہے کہ میں ہمیشہ قربانی دا جانور نماز پڑھ کے ذبح کرنا ہم، تو نماز تو پہلے ذبح کیتا ہے، تیری قربانی دے اندر میں محمد دے کردار نہیں تے شریعت وچ عمل اوہی عبادت بندا ہے جڑا شریعت دے دائرے دے اندر ہوئے، محمد الرسول اللہ دے قول فعل عمل دے مطابق ہوئے۔ ایک صحابی دا عمل نیت بھی اچھی ہے، اگر نبی دی سنت نہ ہوئے تو اس دا بھی عبادت بن سکدا۔ یہ تو صحابی ہے نا، کون نہیں جاندا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے فضائل و مناقب نو، اس عورت دی عزت عظمت، اس دی طہارت و پاکیزگی، اس دی فضیلت ساری کائنات دی راکعہ عابدہ ساجدہ، ساری کائنات دیاں متحرہ، ساری کائنات دی ولیہ مل جان، رب کعبہ دی قسم جس عورت نو میرے محبوب محمد الرسول اللہ دا بستر مچھانا نصیب ہو گیا ہے، اس دی عزت تقوی آبرو نال کوئی نہیں مل سکتا۔ اماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین نے، مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْن، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت انس فرماندے مسجد دے اندر تشریف لائے، دیکھیا دو ستونہ دے درمیان ایک رسی بدھی پئی، ایک زنجیر کھڑی، اللہ دے رسول فرماندے ما هذا الحبل، اور ساتھیو یہ رسی کیسی ہے، کس نے باندھی ہے، کیوں باندھی ہے؟
توجہ کرنا، صحابہ فرماندے نے ہاذا حبل لزینبا، اے پردے دے نزول تو پہلے دی بات، ہاذا حبل لزینبا، اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ جو دو ستونوں دے درمیان زنجیر ہے نا یہ کسی اور نے نہیں بدھی، ہاذا حبل لزینبا، اے اماں جی سیدہ زینب امہات المومنین نے رسی بدھی، یہ زنجیری انہاں دی بدھی، کیوں بدھی، کس واسطے؟ فرمایا اذا فاترت تعلقت بہی، توجہ کرنا، اذا فاترت تعلقت بہی، اماں جی نے اس واسطے رسی بدھی ہے کہ اماں جی ساری رات عبادت کر دی ہیں، ساری رات نفل پڑھ دی ہیں، اذا فاترت تعلقت بہی، اماں جی نے سوچے ہے کہ رات نو سون دی بجائے بندہ جدوں تھک جاندا ہے تے میں کیوں نہ ایک زنجیری بن دیاں، میں اس دے نال اٹیک لا کے سہارا لا کے تے میں رب دا قرآن پڑھاں گی، ساری رات عبادت کراں گی، سون نالوں تے عبادت بہتر ہے۔ میں تواڈے کول پوچھنا اماں جی دی نیت کتنی صاف ہے، کتنی ٹھیک ہے، کتنی اللہ تعالیٰ دی چاہت و بندگی دی خواہش ہے کہ میں ساری رات نیند کرن دی بجائے اللہ دا قرآن پڑھاں، رکوع کراں، سجدے کراں، تسبیحاں پڑھاں، رب رب کراں، اللہ اللہ کراں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بہت اچھا، تواڈی ماں بہت عبادت گزار ہے، بہت اچھا کر رہی ہے۔ فرمایا ہلو ہو، کھولو اس رسی نو، فَلْيُصَلَّ أَحَدَكُمْ نَشَاطَهُ اِذَا فَاتَرَ فَلْيَرْقُدْ، کھولو اس رسی نو، جدوں تک تواڈے وچوں کوئی حشاش بشاش ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس وقت تک عبادت کرے، اِذَا فَاتَرَ فَلْيَرْقُدْ، جدو تھک جائے سو جائے، کیونکہ میں محمد دی عادت رسیاں پکڑ کے نماز پڑھنا نہیں، میری عادت و سنت ہے کہ جدو میں تھک جاواں میں نیند کرنا ہاں، عبادت وہی بنے گی جو شریعت دے دائرے چ ہوئے گی، جو محمد الرسول اللہ دی سنت کردار قول و فعل دے مطابق ہوئے گی۔ اگر رسول اللہ دی سنت دے مطابق نہ ہوئے تو عمل امہات المومنین دا بھی ہوئے وہ بھی عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنی، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ واز فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس، بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ نے دیکھے ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، دھوپ تے انتہائی گرمی چ کھڑا ہے، فرمایا اس آدمی نو کیا ہے، کون ہے، کیوں کھڑا ہے؟ آکھن گے یا رسول اللہ ابو اسرائیل اس دا نام ہے، نظر ان یقوم فی الشمس ولا یستظل ولا یقعد ولا یتکلم ویصوم، اللہ دے پیارے پیغمبر جی، اے کائنات دے امام، اے مرشد اعظم، اے تہاڈا صحابی اس واسطے کھڑا ہے، اس نے منت منی ہے کہ میں رب دی رضا واسطے اپنے رب نو خوش کرن واسطے روزہ رکھاں گا، اور اس روزے دے اندر اپنے آپ نو زیادہ مشقت اچ پان واسطے میں دھوپ تے کھڑا ہوں گا، کیونکہ روزے دی حالت دے اندر دھوپ تے کھڑا ہونا تے روزہ اور زیادہ مشقت ہوگی، اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ لا یستظل، میں کوئی سایہ حاصل نہیں کروں گا، رب راضی ہوگا جتنی مشقت ہوگی۔ ولا یقعد، میں بیٹھاں گا بھی نہیں، ولا یتکلم، میں کلام بھی نہیں کروں گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا مروح، جاؤ اس نو حکم دیو میرا، فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَزِلَّ وَلْيَقْعُدَ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، جاؤ اس نو آکھو بیٹھ جا، کھڑا نہیں رہنا، سایہ حاصل کر، گفتگو کر اور اپنا روزہ پورا کر۔ اگر میں محمد الرسول اللہ دے طریقے تو ہٹ کے رکھے گا، ساری زندگی مشقت و محنت نال موت تے آ سکتی ہے، تیرا روزہ عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ اج لوگ کہندے نے تسی جنازے دے بعد دعا نہیں منگدے، دعا دے منکر ہو، لوگوں دعا دے منکر نہیں، اگر شریعت دے دائرے دے اندر ہے تو عبادت ہے، اگر شریعت دے دائرے دے اندر نہیں تو عبادت نہیں۔ لوگ کہندے نے کل خانیاں نہیں کر دے ہو، قرآن خانیاں نہیں کر دے ہو، قبریں تے قرآن نہیں پڑھ دے ہو، قرآن دے منکر ہو۔ لوگوں قرآن دا منکر نہیں، جو شریعت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے وہ قرآن پڑھنا بھی رب دے بارگاہ چ عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ اور میں اپنوں نہیں کہہ رہا، میں تواڈے کولوں پوچھنا، ایک آدمی جانور ذبح کردا ہے اور جانور ذبح کرن ویلے میرے پیارے پیغمبر دی شریعت یہ ہے کہ پڑھنا ہے بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک آدمی ہے
وہ مولوی نو آخدا مولوی جی میں نواں عمرہ کر کے آیا، آب زمزم نال چھری میں دھو کے لے آیا، میں پنڈ دا وڈیراں چودھری ہاں، اے جیڑی قربانی تے تکبیر پڑھی دی ہے نا، یہ تے کمی بھی پڑھدا کھلا ہے، یہ تے موچی پڑھدا ہے، جلایا پڑھدا ہے، کمیار پڑھدا ہے، درخان پڑھدا ہے، لوہار پڑھدا ہے، تے اساں تے چیمے چٹھے ہیں، خان ہیں، بلوچ ہیں، میں عمرہ کر کے آیا تے تو ساڈا مولوی ہے تے اے میں 90,000 دا لیلہ لیا ہے۔ سیال کوٹ دیاں خبراں آندیاں نا بل لیلہ 90,000 دا لیا ہے، بیل اتنے لاکھ دا لیا ہے، اے 90,000 دا میں لیلہ لیا جی۔ تے مولوی جی تساں نہیں کرنا ہے، اس تے سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہے، چارے کل بھی پڑھنے نے، تے درود شریف پڑھ کے اس نو تساں ذبح کرنا ہے، تے تکبیر نہیں پڑھنی، وہ موچی لوہاراں واسطے ساڈے واسطے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، اے مولوی الحمد شریف پڑھدا ہے، کل شریف پڑھدا ہے، آخری 2 سورتاں پڑھدا ہے، درود شریف پڑھ کے ذبح کریندا ہے، میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا اے دا جانور حلال ہوئے گا حرام ہوئے گا؟ اس نے قربانی تے تکبیر نہیں پڑھی، قرآن پڑھے ہے، الحمد شریف پڑھی ہے، کل شریف پڑھے ہے، درود شریف پڑھے ہے، مولوی آخدے تے قربانی تے تو کل شریف پڑھے ہے، تکبیر نہیں پڑھی، تیرا جانور حلال نہیں۔ میں آکھے مولوی دماغ خراب ہے، قرآن پڑھن نال پلیت ہو گیا ہے، قرآن پڑھن نال حرام ہو گیا ہے۔ کیوں حرام ہویا ہے؟ اس واسطے کہ جتھے میرے پیغمبر نے قرآن نہیں پڑھے اتھے قرآن پڑھنا بھی عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک بندہ عیدگاہ دے اندر نماز نفل پہ پڑھدا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں نماز نہ پڑھ، بیٹھ جا، نفل نہ پڑھ۔ وہ بندہ کہنے لگا علی اگے تے سننے ہیں کہ نماز نہ پڑھے تے گناہ ہوندا ہے، اج پہلی باری سنے ہیں کہ تم آنا نماز پڑھنا تے گناہ ہے۔ توجہ ہے، عیدگاہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا نہ پڑھ۔ کہنے لگا کیوں، کیسے نماز پڑھن دا گناہ ہوگا؟ فرمایا انی اعلم ان اللہ تعالی لا یصیب علی عمل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحثہ علیہ۔ سن لے لعل اللہ یعذبک بمخالفتک لرسولہ، سن لے اللہ دی قسم، یہ حضرت علی دا فتویٰ ہے، سن لے اللہ اس عمل تے ثواب دیندہ ہے جیڑا عمل رسول اللہ نے کیتا ہے، اللہ اس عمل تے ثواب دیندہ ہے جس دی ترغیب رسول اللہ نے دیتی ہے۔ خدا دی قسم تینوں نماز پڑھن دا گناہ نہیں ہوئے گا، تینوں سخت عذاب ہوئے گا محمد رسول اللہ دی مخالفت کیتی۔ حضرات میرے نبی کوئی معمولی ہستی نہیں، اللہ فرماندہ میں نبی دی زبان تے اپنی شریعت نازل کیتی۔ اللہ دا قرآن بولدا ہے، میں قرآن سنان لگا، میں پہلے تھوڑی جی تو سٹیج بنا کے دین لگا کہ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بڑے تو بڑے دا عمل بھی اگر رسول اللہ دی سنت دے خلاف ہوئے وہ کدی عبادت بن سکدا۔ حضرات یہ تو اپنی جگہ تے صحابی ہے حضرت برا ابن عازب کہہ دو رضی اللہ تعالی، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر سنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا برا جی یا رسول اللہ، فرمایا جی تو رات نو نا جی میں نماز واسطے وضو کری دا، وضو کر کے تے تو آئے تے اپنے بستر تے دہنی کروٹ تے لیٹ کے تے تو اے دعا پڑھیں اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ اگر تو اے دعا پڑھ کے سوچ گیا تیرے تے موت آ گئی تو دین فطرت تے فوت ہوئے گا، سیدھا جنت جائے گا۔ اللہ دے نبی نے دعا سکھائی، پھر آپ نے حضرت برا ابن عازب نے فرمایا میں نے سنا، توجہ کرنا، توجہ انتہائی اہم بات ہے، میں نے دعا سنا جڑی میں تینوں پڑھائی ہے، ساری دعا سنائی،
لفظ ایک صرف چینج کیتا، اللہ دے نبی نے فرمایا واب نبی کلذی ارسلتا، واب نبی کلذی، میں ایمان لایا اللہ دی کتاب تے جڑی اللہ نے نازل کیتی ہے، اور میں ایمان رکھنا اپنے اس نبی تے جس نو اللہ نے رسول بنا کے بھیجیا۔ حضرت برا ابن عازب نے رضی اللہ تعالیٰ نے ساری دعا سنائیں دے ہوئے ہیں، لفظ نبی دی بجائے لفظ پڑھیا واب رسول کا، لفظ کیڑا پڑھیا واب رسول کا، حالانکہ عربی لغت دے اندر رسول دی شان زیادہ ہے لفظ نبی نالوں۔ یہ علماء جان دیں، طلباء جان دیں کہ نبی نالوں زیادہ افضل اللہ دا رسول ہوندہ ہے، کیونکہ نبی اس نو آکھیا جاندہ ہے جڑا پہلے رسول دی سابقہ رسول دی شریعت دسدہ ہے، اور رسول اس نو آکھیا جاندہ ہے جس نو اللہ نویں شریعت نویں کتاب دیندہ ہے۔ اس واسطے رسول دا شان نبی نالوں زیادہ ہے، تے برا ابن عازب نے واب رسول کا آکھیا ہے، اس لفظ دی شان نبی دے لفظ نالوں زیادہ ہے۔ تے اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان جو کیڑا لفظ نکلے ہے واب نبی کا، یاد رکھ لو واب نبی کا۔ تے حضرت برا نے اس تو زیادہ فصاحت والا لفظ استعمال کیتا ہے واب رسول کا۔ آپ نے فرمایا لا 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 لا، نہیں میں کوئی جنت دا ضامن نہیں ہاں، میں کوئی جنت دا ضامن نہیں ہاں، اوہی لفظ آنکھ جڑا لفظ میں محمد دے منہ وچوں نکلے ہے، جڑا لفظ مصطفیٰ دے زبان وچوں نکلے ہے، اوہی لفظ آکھے گا تو جنت ملے گی، اگر اس تو بہتر لفظ بھی آکھے جڑا زبان محمد چو نہیں نکلیا، اللہ دی قسم ہے دین اور شریعت نہیں بن سکتا۔ اس واسطے کہ میرا رب فرماندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محمد جو بھی بلندہ ہے وہ میری وحی نال بلندہ ہے۔ میرے محمد نے جو لفظ نبی دا آکھے ہے رب دی وحی نال آکھے ہے، اس واسطے وحی الہی دی مخالفت وچ اچھے تو اچھا عمل بھی شریعت نہیں بن سکتا۔ حضرات تانے دن دن لوگ اے وہابی اے اذان تو پہلے درود و سلام نہیں پڑھدا، اے فلاں نہیں کردہ فلاں نہیں کردہ۔ رب کعبہ دی قسم جس نبی دی زبان دی وہ اہمیت ہے کہ رسول دی زبان چو نکلے ہوئے لفظ تو علاوہ اچھے تو اچھا لفظ بھی شریعت دے دائرے دے اندر نہیں آندہ، اس رسول دی شریعت تو ہٹ کے عمل کیتا جائے رب اس نو عبادت نہیں بناندہ۔ کیوں؟ اللہ قرآن دے اندر فرماندے نے کہ میرا نبی سراپا حق ہے۔ لوگو اللہ دی قسم میں تے 11 سال فقہ پڑھائیے، میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ پتہ نہیں تینوں میری کیڑی ادا پسند آئیے کہ میں نو کالا کالا فلاں کلو ہٹا کے کالا کالا رسول اللہ دا دائی بنایا ہی۔ 11 سال کالا ابو حنیفہ ہند ابی حنیفہ کالا فلاں کالا ابو یوسف، یہ تے بعد اچ پتہ چلے ہے کہ لوگوں ساری دنیا دیاں تعریفاں کر لے، اللہ دی قسم ہے اس زبان نال کون سی زبان مل سکتی ہے جس دی جدوں بھی بات ہوئے کالا کالا رسول اللہ زبان تے آئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سراپا حق، اللہ دا قرآن ہے۔ رب کائنات فرمانے نے وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ رب کائنات فرمانے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اے جنہاں نو اساں علم شریعت دا دیتا ہے، کتاب دا دیتا ہے، اے یہودی ہومن عیسائی ہومن راہب ہون احبار ہون رہبان ہون، اے میرا پاک پیغمبر اے مخالفت بے شک تیری کرن دے پین، لیکن جان دے
منزل من ربک، اے جان دن کہ اللہ دی طرفوں نازل ہویا ہے میرے محمد تے، جو بھی ہے اے حق ہے، محمد دی شریعت نہ حق۔ رب کائنات دوسرے مقام تے فرماندن الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ پاک فرماندا جند جیوی میں تا قرآن دیاں آیتاں دیاں قسماں چاہ چاہ کے دنیا نو یقین دیوینا ہے کہ میرے محمد تے جیڑا کچھ بھی میں نازل کیتا ہے شریعت دا او حق ہے نہ حق نہیں ہے۔ او والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا سونا اے تے کافر تے مشرک تے منافق بھی جان دینی کہ تو محمد الرسول اللہ حق تے اے تے کلیاں بے کے بھی آدن کہ محمد الرسول اللہ دے نال دا سچا سا کوئی نہیں ویکھیا ہے۔ او ابو جہل او میرے نبی نو پتھر مارن والا بد نصیب، میرے پاک پیغمبر دے گل وچ کپڑے پاک کے گھسیٹن والا بد نصیب ہے، میرے پاک پیغمبر دی معصوم دھیاں سیدہ فاطمہ دیاں گلاں تے تھپڑ مارن والے کائنات دے بدبخت جدوں کلیاں بیٹھے نے آپس دے اندر ایک بندہ پوچھدا ہے او ابو جہلا اج کلیاں بیٹھے آئے بیت اللہ دی چھاں تلے بیٹھے آئے اج ہور کوئی بھی تھے محمدی کوئی نہیں، کوئی بھی محمد رسول اللہ دے منن والا کوئی نہیں، اج سانو کلیاں بیٹھے آئے سچی گل دس محمد دے نال دا ویکھے کوئی نہ ہے۔ اگوں بیت اللہ دی قسم چاہ کے آدھا مینوں خانے کعبے دے رب دی قسم ہے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد۔ او میرے کولوں بیت اللہ وچ قسم چوا کے پوچھن والے ہو کہ محمد دے نال دا کوئی ڈٹھا ہی کوئی نہ ہے، مینوں قسم رب دی اس کعبے دے رب دی میری آنکھاں نے محمد دے نال دا ویکھیا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا سونا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ اللہ پاک فرماندہ ہے سارے جان دن کہ محمد الرسول اللہ حق سچے میرے پیغمبر دی زبان چوں کدی نہ حق نہیں نکلے آئے۔ سنو ایک محمد مصطفیٰ ہو جیا ہے کہ غصے دی حالت چ بولے تاویں حق ہے، مذاق چ بولے تاویں حق ہے، بھول کے نسیان نال بولے تاویں حق ہے، حتیٰ کہ میرا پیغمبر کہیں کام نو ویکھ کے چپ کر ونجے آپ دا خاموش ہونا بھی حق ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہہ دو رضی اللہ تعالی، مسند احمد دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ دی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سب نالوں زیادہ حدیثاں مینوں آندیاں تے میرے نالوں زیادہ حدیثاں عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو لیں، کیوں؟ فہو یکتب ولا اکتب، او میرے نبی دیاں حدیثاں لکھدا ہاں میں یاد کردا ہوں، میں لکھدا نا۔ مسند احمد دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نبی علیہ السلام دی حدیثاں لکھ دینے، توجہ کرنا۔ بعض لوگوں نے آکھا یار عبداللہ تو ہر گل اللہ دے نبی دی لکھی آنا ہے، آپ کدی غصے چ ہوندے، کدی بندہ پریشانی چ ہوندا ہے، کدی کسے حال چ ہوندا ہے،
ہر گل ہر وقت نہیں لکھی دی، کدی غصے دے اندر، کدی ٹینشن، کدی پریشانی، کدی کوئی اور معاملہ، کدی اللہ دے نبی مذاق بھی کر لیندے نے، تو ہر گل نہ لکھی کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماندے نے میں چپ کر گیا، میں نہیں لکھدا۔ اللہ دے نبی نے دیکھیا کہ عبداللہ اگے میریاں لکھدا ہے حدیثاں، میریاں گلاں لکھدا ہے تے ہن نہیں لکھدا پہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یار میریاں گلاں لکھدا میں، حدیثاں لکھدا میں۔ فرمایا سونا بعض لوگوں نے مینوں روکیا کہ اللہ دے نبی غصے دی حالت دے اندر، کدی پریشانی دی حالت دے اندر، کدی طنز و مزاح دی بھی کوئی بات ہوندی، کدی گھریلو دنیاوی معاملات دی بات ہوندی، اس واسطے سونا میں لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ دے نبی دے الفاظ تے غور کرنا۔ فرمایا اکتب یا عبداللہ، او عبداللہ لکھ میری ہر گل، ما یخرج منہ و اشار الی فمہ الا الحق۔ فرمایا عبداللہ میری ہر گل لکھی کر، قسم رب دی میں محمد دے منہ وچوں سوائے حق دے کچھ نہیں نکلدا ہے۔ میرا نبی خاموش ہو جائے پھر بھی حق ہے۔ اللہ دے نبی دے صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے صبح دی نماز پڑھ دے، نماز پڑھن دے بعد اللہ دے نبی نے سلام پھیریا، اس صحابی کھڑا ہو کے دوبارہ نماز پڑھ دے۔ امام الانبیاء فرماندے نے نماز ختم ہو گئی، میرا یار اے دس میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو فرض نماز پڑھ کے صبح دی تے اس تو پیچھے کیڑی تو نماز پڑھی فوری؟ توجہ کرنا۔ اللہ دے نبی نو کہندا سونا اے میریاں سنتاں رہ گئیاں، اے میریاں کی رہ گئیاں سن؟ سنتاں رہ گئیاں سن۔ اللہ دے نبی نے اے گل سن کے تے کوئی اعتراض نہیں کیتا۔ نبی دی خاموشی نو بھی اللہ نے دین اور شریعت بنا دیتا۔ اج مولوی آکھدے نے جی سورج نکلن تو پہلے سنتاں کوئی نہیں، جائز نہیں ہے۔ اگر سورج نکلن تو پہلے سنت جائز نہ ہوندی، شریعت چ نہ ہوندی، آسمان پھٹ سکدا ہے، سورج بے نور ہو سکدا ہے، زمین اتھل پتھل ہو سکدی ہے، کائنات تے قیامت قائم ہو سکدی ہے۔ میرا محمد نہ حق ویکھ کے کدی خاموش نہیں ہو سکدا۔ تینوں کیا پتا نبی دی حدیث دی اہمیت دا پتہ تینوں کیا ہے؟ حضرت جابر ابن زید فرماندے نے فقہائے بصرہ وچ نے طواف ودے کر دینے، حضرت عبداللہ ابن عمر نال ملاقات ہوندی ہے، آپ فرماندے یا ابا شاہ صاحب، حضرت جابر ابن زید مفتی بصرہ دی کنیت ہے، یا ابا شاہ صاحب انکا من فقہاء البصرہ، تو بصرہ دا مفتی ہے، فقیہ ہے، سن لے لا تفتح الا بقرآن ناطق او سنت ماضیت انکا ان فعلت غیر ذالکا، انکا ان فعلتا غیر ذالکا حلقتا و احلقتا۔ میں محمد دا صحابی تینوں نصیحت پہ کرنا طواف دے دوران کہ جدوں بھی فتوہ دیویں یا رب دے قرآن وچو دیویں یا محمد دی سنت وچو دیویں، کیونکہ شریعت قرآن کو شروع ہو کے محمد تے ختم ہو جاندی ہے۔ انکا ان فعلتا غیر ذالکا، اگر تو قرآن کو ہٹ کے سنت کو ہٹ کے فتوہ دیتا اپنی رائے نال اب کسی اور دی رائے نال، ہلاکتا و ہلاکتا، تو بھی برباد ہوئے گا، تیرے فتوے تے عمل کرنے والا بھی برباد۔ اجی لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ دی بات نہیں من دے ہو، فلاں دی نہیں من دے ہو، رب کعبہ دی قسم سب دی مننا گے، مگر محمد الرسول اللہ دی مخالفت کسے دی نہیں مننا گے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ فرماندہ میرے نبی دی ہر بات حق ہے، ہر عمل حق ہے، ہر کردار حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہوئے، میں ایک مثال دے کے سمجھانا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الانبیاء دی حدیث فتح مکہ نو ہے، حضرت جابر اس دے راوی نے، بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب دی خرید و فروخت تو منع کیتا ہے۔
یہ اللہ دے رسول دی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دی ہے۔ فتح مکہ نو اللہ دے رسول فرمایا، حضرت جابر اس دی شہادت دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے شراب دی خرید و فروختوں تساں ویچ دے نہ ہو، بول دے نہیں پہ، اللہ دے رسول نے شراب دی خرید و فروختوں منع کیتا۔ اس دے مقابلے دے اندر ہدایت دے اندر فتوہ موجود ہے، امام ابو حنیفہ دا فتوہ موجود ہے۔ اذا امر المسلم میں الفاظ نقل پیا کرنا، اذا امر المسلم نصرانیا ببیع الخمر و بشرائها ففعل ذلك جاز عند ابی حنیفہ۔ ہدایہ کتاب البیوع اٹھا کے دیکھیے، اللہ دے رسول فرماندہ ہے میں محمد جس دی ہر بات نو اللہ نے حق بنایا ہے، جس تے رب نے شریعت نازل کیتی ہے، اللہ نے شریعت محمدی دے دستور دے اندر شراب دے ویچن نو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے ان اللہ و رسولہ، اللہ اور اس دا رسول شراب دی ویچن خرید و فروخت نو منع قرار دے رہا ہے، اے حرام ہے اس بیع و شراء کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اذا امر المسلم نصرانیا، جدوں کوئی مسلمان آدمی تاجر اپنا نوکر کوئی عیسائی نو رکھ لیندا ہے، توجہ ہے، کاروبار مسلمان دا ہے، اے بلوچ دا، چیمے دا، چٹھے دا، کلمہ پڑھن والے دا، نبی دی ولادت تے دیگاں پکاون والے دا، نبی دے ناں تے انگوٹھے چومن والے دا، ایک کاروبار اس مسلمان دا ہے، لیکن اس نوکر رکھیا عیسائی، اس نوکر کیا رکھیا عیسائی، عیسائی دا مال سپلائی بھی کردا ہے تے فیکٹری چوں لے کے بھی آندا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماندے ہیں اے خرید و فروخت جائز ہے، اے خرید و فروخت جائز ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، میرے نبی دے مقابلے امام ابو حنیفہ دی بات شریعت بنے گی یا رب دی بارگاہ مصطفیٰ دی بات شریعت بنے گی؟ اور سنو، اللہ دی قسم اج تانے سانو دیندے ہو، اللہ دی قسم ساڑے اہل حدیث دا عقیدہ نظریے دی بنیاد و اساس ہے کہ رسول اللہ دا کوئی فتوہ غیر اسلامی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ دا فتوہ کوئی بھی غیر شرعی نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ دے مقابلے دے اندر کسے دا فتوہ بھی اسلامی اور شرعی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا فتوہ غیر اسلامی نہیں ہے، اور نبی دے مقابلے کسے دا فتوہ اسلامی اور شرعی نہیں ہے۔ یہی ساڈا اور دوسرے دا فرق ہے، یہی دیگر کلمے پڑھنے والے اور اہل حدیث دا فرق ہے۔ اہل حدیث نبی دے فتوے نو شریعت سمجھدا ہے، نبی دے فتوے نو اسلامی سمجھدا ہے، اور محمد الرسول اللہ دے مقابلے دے اندر کسے دے فتوے نو بھی دین اور شریعت نہیں سمجھدا۔ آؤ ایک اور فتوہ ہے، بخاری شریف ہے۔ ایسا لوگ کیوں تانے دیں دینے، ساڈا قصور کیا ہے؟ اللہ دے رسول دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے نبی دا فتوہ سنا رہے ہیں بخاری شریف دے اندر، اللہ دے رسول فرماندے نے کہ کتے دی خرید و فروخت جائز ہے، یہ دی کمائی، یہ دے پیسے حلال ہے۔ یہ کس دا فتوہ ہے؟ اللہ دے رسول دا فتوہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ تو ایمان کیا دا؟ ایمان کیا دا ہے کہ رسول اللہ دا فتوہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے؟ رسول اللہ دا فتوہ شرعی ہے غیر شرعی ہے؟ آج ساڑھے اہل حدیث بھی بیچارے بڑے ڈھلے نے وانے یار مولوی جی ایو جیاں تقریرہ نہ کیتیاں کرو، تے ناتا نال لوکاں نوں اہل حدیث کرنا ہے، نظمہ نال کرنا ہے، دوڑیاں نال کرنا ہے، اور جب تک نبی دی حیثیت نہیں دسو گے اور مقابلے جو نبی دی حدیث تے ظلم ہویا ہے وہ نہیں دسو گے، ایک عام آدمی نو کیا پتہ کہ اہل حدیث دی دعوت دا منہج و منصور کیا ہے، رسول اللہ دا فتوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتے دی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور اس دے مقابلے کتاب دے اندر ہدایت لکھے ہے کہ کتا بھاویں گلیاں چ عام لٹ کیوں نہ ہوئے او دی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ دسو ساڈا قصور کیا ہے؟ اساں تے دفاع کرنا ہے اس زبان دا جس زبان دی حرکت زمین تے ہوندی ہے۔ اور سنو اللہ دی قسم ہے، اللہ عرش تے بیٹھ کے دا وکیل ہی یا رب مینوں محمد دے ہوٹھوں وچ نکلے ہوئے ایک ایک لفظ دی قسم ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، محمد دے منہ وچ نکلے ہوئے بول غلط نہیں ہو سکتا۔
حضرات توجہ کرنا، اگے سنیے بڑا بھیانک فتویٰ ہے۔ آج آخدے نے کہ عورتاں جی آزادی نسواں دے نعرے لگاندیاں نے، اللہ دی قسم جاؤ میں تہاڈی مسجد دے اندر دعوے نال کہہ رہے ہیں، عورتاں دی جلوس نکالن والیاں، میرا جسم میری مرضی کہنے والی کوئی عورت کسی اہل حدیث گھرانے دی نہیں ہوئے گی۔ جاؤ آج کون نے جنہاں دے پیچھے فتوے انہاں دے شرعی طور تے جنہاں نو شریعت بنا کے انہاں نو تحفظ دیتا گیا ہے۔ اللہ دے رسول دا دوسرا فتویٰ اس حدیث دے اندر کہ اللہ دے نبی نے طوائفہ بدکارہ کوٹھے والی عورت دی کمائی نو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ جو عورت بدکارہ ہے، زنا دی کمائی کر دی ہے، اللہ دے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس دے مقابلے دے اندر حضرات سینہ تھام لیجئے، آج آخ دیو گلاں کوڑیاں نہ کیتیاں کرو، میں کوڑی کرے نا تے جنہ نبی دے مقابلے کوڑیاں تے گندیاں لکھیاں نے، میں لکھیے، میں تو صرف اتنا دسنا کہ نبی دے مقابلے ہر فتویٰ غیر شرعی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا زانیہ بدکارہ طوائفہ دی کمائی حرام ہے، بخاری شریف ہے۔ اور اس دے مقابلے دے اندر حاشیہ چلپی دے اندر کیا لکھے ہے؟ کدی سوچئے انما اخذتہ الزانیۃ ان کان بعقد ان کان بالعقد کان حلال عند ابی حنیفہ لان اجر المثل طیب ان کان السبب حرام۔ حاشیہ چلپی جی لکھے ہے اے زانیہ بدکارہ عورت، اے کوٹھے دی زینت بننے والی طوائفہ اگر کسے نال طے کرن دے بعد اجرت طے کر لیندی ہے، مزدوری طے کر لیندی ہے، اپنی زنا دی قیمت مقرر کر لیندی ہے، امام ابو حنیفہ فرماندے نے اس دی یہ قیمت حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ کہن دیو کہ اہل حدیث حضرات اساں تے اتنا کہن دے رہاں کہ کائنات نو میں اہل حدیث دا منہج ہی ہے، کائنات نو پیغام دینا ہے کہ میرے نبی دی ہر بات حق ہے اور میرے نبی دے مقابلے کوئی بات بھی حق۔ آج یہ کوٹھے والیاں کیوں ہیں؟ یہ رنڈیاں دے گھر آباد کیوں ہیں؟ انہاں دے حلال ہون دا اور پاکیزہ ہون دے فتوے تہاڈی شریعت نے دیتے نے، اور میرے نبی دی اگر شریعت ہوندی تے کدی کوٹھے آباد ہے؟ اگے سنیے کنز الدقائق ہے، اور ایک کتاب باقاعدہ مدارس وچ پڑھائی جاندی ہے، باقاعدہ مدارس دے اندر کیے پڑھائی جاندی ہے۔ اس دے اندر کتنا لکھے ہے بھیڑا، اللہ دی قسم کتنے لوگ سن اگے کہ بہشتی زیور دھیاں نو پڑھان دے سن۔ آج تساں بہشتی زیور پڑھتے ویکھو، اللہ دی قسم بندے مرد نو پڑھ دیں شرم آندہ جڑے مسئلے بہشتی زیورے جی نوجوان بچیاں واسطے۔ استنجے دے طریقے اتنے غلط لکھے ہوئے ہیں کہ میں اس مسجد دے اندر بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا کہ مرد کس طریقے استنجا کرے تھے، عورت کس طریقے استنجا کرے تھے، گرمی چ کیسے کرے تھے، سردی چ کیسے کرے۔ نور العزاء جو پہلی کتاب درس نظامی دے اندر پڑھائی جاندی ہے انہاں دے مدارس دے اندر، فقہ دی کتاب اس دے اندر ایسے بھیانک غلیظ شرمناک طریقے لکھے نے عورت اور مرد استنجے دے، گرمی اور سردی دے۔ اہل حدیث بنو، اہل حدیث اٹھو، دعوت دیو اللہ دے رسول دی، ننگے ہو کے کھڑے ہو کے ببانگے دہل کائنات نو بتاؤ کہ ایسا دنیا دے راج کیتے ہوئے مسالک، دنیا دے راج کیتے ہوئے فقہ نو کیوں رد کرنے ہیں کہ جڑی بات رسول اللہ دے خلاف ہوگی وہ کدی دین اور شریعت ہے۔ کنز الدقائق ہے جو پڑھائی جاندی ہے، اس دے اندر مسئلہ کیا لکھے ہے کہ اگر ایک آدمی گھر دے اندر عورت کسے نو کام واسطے لے آندہ ہے کہ اتنے پیسے اتنی تنخواہ ہے تو ساڑھے گھر دے برتن صاف کرنا، کپڑے دھونے نے، جھاڑو پھیرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اگر اس عورت نال بدکاری کردہ ہے، اس عورت نال بدکاری کردہ ہے، اس سے حد ہوئے گی، اس نو حد لگے گی۔ اور اگلا مسئلہ نال لکھے لو استاجرہ، میں عربی دے الفاظ پڑھن لگا تاکہ کوئی یہ نہ آکھے کہ مولوی اپنی طرفوں بڑھاندہ ہے۔ لو استاجر رجل امرأة لیزنی بها فزنا بها فلا یحد علی قول ابی حنیفہ، کہ اگر ایک آدمی کسی عورت نو
اس واسطے اس دی تنخواہ مقرر کردہ ہے۔ لو استاجر امراتن، کسی عورت نال تنخواہ مکاندہ ہے، اجرت مکاندہ ہے، اے بات کہہ کے طے کر کے لے یزنی بہا کہ میں تیرے نال بدکاری کرانگا، تینوں اتنے پیسے دیاں گا، فزنا بہا، پھر وہ بدکاری کردہ ہے، فلا یہد علی قول ابی حنیفہ، ابو حنیفہ دے قول دے مطابق اس تے کوئی حد نہیں ہے۔ لوگو آؤ اللہ دی قسم، رب دا قرآن کیا فرماندہ ہے؟ اللہ پاک فرماندہ ہے قرآن مجید دے اندر، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم۔ او ایمان والے ہو، میں اللہ دا کہنا منو۔ اللہ کیوں اپنا کہنا مناندہ ہے، کیوں اپنی بات مناندہ ہے؟ اللہ پاک کائنات انسانیت کو اکو مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ شریعت نبی تے آندی ہے نا ہے، آسمانہ تو قانون ضابطہ حیات نبی تے آندہ ہے۔ اس واسطے اللہ فرمانے میری گل من کے میرے نبی محمد الرسول اللہ دی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم، اپنے اعمال نو برباد نہ کرو۔ جیڑا عمل محمد الرسول اللہ دی اطاعت دے اندر نہیں ہوئے گا، اللہ دی قسم ہے وہ عمل باطل برباد ہو جاندہ ہے، برباد ہو جاندہ ہے۔ اج مولوی تانا دین دن، مہنے دین دن، آخ دن میاں بابے نہیں من دے، مولوی نہیں من دے، فلاں نہیں من دے، ساری کائنات نو چھوڑ سکنے آئے، اس ہستی نو کیسے چھوڑ دئیے جس دے بارے رب کائنات فرمانے نے او لوگوں فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماندے نے فلاح و رب کا، کاش کے نہ لفظاں دا معنی ہی مولوی جاندہ ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلاح، اے سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ کدی اللہ دی من لئی او دے رسول دی من لئی، جڑی دل تے آئے رسول دی من لئی، نا نا نا۔ اللہ پاک فرماندہ فلاح اے گل نہیں، و رب کا، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہی ہو میرا یار محمد رسول اللہ لا یؤمنون۔ اے فعل مضارع تجدد استمرار واسطے آندہ ہے، استلا حرف نفی دلے آندہ ہے۔ اللہ پاک نے رب کائنات فرمانے لا یؤمنون، کاش کے تینوں قرآن دا پتہ ہوندہ۔ اللہ فرماندہ کدی بھی ایماندار نہیں ہوئے گا، اے روزے رکھے تاویں بے ایمان، اے حج زکاتاں دے تاویں بے ایمان، اے دنیا دے نفل تجارتاں کرے تاویں بے ایمان، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ یہ توڑی تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے درمیان حکم تے فیصل تسلیم نہیں کر لیندہ نہ ہے، او توڑی مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اج اہل حدیث دی دعوت آئے، آؤ جے نماز دے اندر تنو اختلاف ہے، فیصلہ محمد الرسول اللہ کلوں کرا لینے آئے۔ آؤ جے تنو نکاح تے طلاق دے معاملات دے اندر اختلاف ہے، فیصلہ رسول اللہ کلوں کرا لینے آئے۔ آؤ جے تنو حلالے دے اندر اختلاف ہے، فیصلہ رسول اللہ کلوں کرا لینے آئے۔ آؤ جے تنو عدالتی نکاح دے اندر اختلاف ہے، ملا دا ہزار لے کے کچہریاں چ نکاح پڑھن والے آئے۔ اللہ دے رسول فرماندہ لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل۔ اللہ دی قسم ہے اسا کسے تے تانا تنز نہیں کر دے، لوکاں نو دسنے آئے کہ زبان مصطفیٰ وچ نکلے ہویا ہر فتوہ اسلامی اور شرعی ہوندہ ہے، تے رسول اللہ دے مقابلے دے اندر کائنات دے بڑے تو بڑے دا فتوہ بھی شرعی ہو سکدا۔ اللہ دے رسول فرمانے نعرے
کم کرو میں بات سمجھاونا چاہتا ہوں نا نعرے دا شوق کو نہیں پیچھے علماء شاید اور بھی آئے نے اللہ رب العزت سب دا آنا قبول فرمائے میں ایک بات سمجھانا چاہنا اللہ دے نبی فرمایا لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل اے فتوہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا فتوہ ہے کہ جڑی عورت نس بھج کے یا جڑی عورت بغیر ولی دے اے اپنی کسے مامیاں دے چکر نال ماسیاں ماں دے چکر دے نال اے پیو دی اجازت دے بغیر لوک چھپ کے کسے حویلی چ جوار چ کمان دے چ کسے اور جگہ تے یا عدالت دفعہ 64 دے بیان دیوا کے تے مجسٹریٹ کو اجازت لائے کے بغیر ولی دی اجازت دے نکاح کر دیے اللہ دا پاک پیغمبر دا فتوی لا نکاح الا بولی لوگو اس عورت دا نکاح میں محمد دی شریعت چ جائز اے نکاح کوئی نہیں تے مولوی آخدہ نہیں جی نہیں 10,000 مینوں دیو میں نکاح پڑھا گا مولوی تو کیویں نکاح پڑھنا ہے اللہ دے رسول تے فرماندے نکاح ہویا کوئی نہیں آدھا تو رسول دی گل کرنا ہے اساں کتاب ہدایہ پڑھیے اساں امام ابو حنیفہ دے مقلد آئے ساڈی ہدایہ دی کتاب دے اندر لکھے ہویا ہے وَيَجُوزُ نِکَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرَضَائِهَا جیڑی عورت نس بھج کے اپنی مرضی نال نکاح کر لیندی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے نکاح ہو گیا ہے ہن میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا کسے تے تنقید نہیں میرا نبی فرماندا نکاح نہیں ہویا نسی بھجی دا تے مولوی آدھا ہو گیا ہے ہن تیرا ایمان کے آدھا ہے نبی دا فتویٰ شرعی ہے یا امام ابو حنیفہ دا فتویٰ شرعی تے ساڈا قصور کیا ہے اساں دعوت ہی تے ہی دے رہے ہیں کہ نبی دی ہر بات کیا ہے حق ہے اور ہر عمل و عبادت و بندگی ہے جڑا رسول اللہ دی شریعت دے دائرے دے اندر ہے جو رسول اللہ دی شریعت دے دائرے تو باہر ہوئے او عمل بڑے تو بڑے دا بھی عبادت نہیں اور جو فتویٰ رسول اللہ دے فتوے دے مقابلے جو ہوئے او فتویٰ بھی شرعی اور اسلامی نہیں ہو سکتا یہی اہل حدیث تحریک ہے لوگ کہتے ہیں تساں انگریز دی پیداوار ہو میں ایک دیڑے آکے دس اے انگریز دی پیداوار نے تے دارالعلوم دیوبند کدوں بنے اسی جہاں پچھلے چند سال ہیں تساں 100 سالہ جشن منایا دیوبندی تے 100 سال تو اہل حدیث فرقہ نہیں برے صغیر دے اندر تحریک ہے کہ لوگوں کائنات دے اندر گھر گھر پیغام پہنچاواں گے گلی گلی اندر پیغام پہنچاواں گے مسجد مسجد تک پیغام پہنچاواں گے گھر گھر تک پیغام پہنچاواں گے یہ تحریک اہل حدیث کیا تحریک ہے کہ لوگوں کائنات دے اندر صرف اور صرف فتویٰ شریعہ ہے جو رسول اللہ دی زبان چو نکلے ہے جو رسول اللہ دے مقابلے چ ہے وہ شریع نہیں ہو سکتا یہی تحریک اہل حدیث ہے کائنات نو اصلی شریعت تو آشنا کرنا اہل حدیث تحریک ہے نقلی شریعت تو بچاونا اہل حدیث تحریک ہے رسول اللہ دے مقابلے چ آئے نقلی فتوے نو شریعت دی پالش کرنے والے نو بے نقاب کرنا اہل حدیث تحریک ہے اہل حدیث جماعت اہل حدیث فرقہ نہیں ہے میں اج بھی کہنا میں چونکہ دوے پاسوں آیا میں نے ایک دڑ ایک بندہ آکھن لگا ماشاءاللہ تو دیر ہوندی بھی میں بس بات ختم کرنا انشاءاللہ میں آون والے مہمان دی ہمیشہ عزت کرنا انہوں میں رسول دی گکڑ تر چمبڑ کے بان دا دی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر محمد اور رسول اللہ دی بات کرن لگا کہ نبی علیہ ساڑی تحریک کیا ہے یہ جماعت نہیں یہ فرقہ نہیں حضرات تحریک ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا تو وڈا ہنا حدیث تے پیو دے مذہب نو چھوڑے تے جماعت چھوڑیے یڈی وڈی تے ہنا کالا کالا رسول اللہ توڑے نواب صدیق الحسن خان نے یوں لکھا ہے توڑے وحید الزمان نے یوں لکھا ہے عارف الجادی میں یوں لکھا ہے نزل الابرار میں یوں لکھا ہے کردر جلے ساری ہاں دی ہبڑاس نکل گئی نا ساری میں آکھا بھائی ہور جانے تو صحیح تو توڑے تے نہیں لکھ دیں میں آکھا میرا مسئلہ کیا ہے ساڑی تحریک یہ ہے کہ اگر ساڑے اہل حدیث مولوی دی بات اس دا فتویٰ کالا کالا رسول اللہ دے خلاف چوک چ اگ لگا دے سانو کوئی اعتراض نہیں
منہ پھکا پایا گیا. میں آکھیا تم بھی رسول اللہ نال محبت دا اظہار کر. آکھ میں بھی اپنے سارے فقہ دے فتوے جڑے کالا کالا رسول اللہ دے خلاف نے میں بھی اگ لینا. میں آکھیا اگ لا کے ویکھ پچھاں ایک صفحہ باقی نہیں بچنا. حضرات آؤ نعتاں نظماں جگتاں چھوڑو خدا دا واسطے نے. دن قیامت دے آمن والی نسل توڑے گریبان پکڑے گی. یاد رکھ لینا آمن والی نسل نو اس سٹیج تو اگر مسلک نہیں ملے گا نہ میرے نبی دی عزت و عظمت اور حقوق کے پیغمبر دا انہوں پتہ نہیں ہوئے گا. آمن والی نسل نو پیغمبر دی عزت و عظمت اور آمن والے نسل نو پیغمبر دے مقام دا پتہ اور حق دا پتہ نہیں ہوئے گا کہ نبی دا حق کیا ہے اس امت تے. اگر یہ نہیں پتہ ہوئے گا تو آمن والی نسل تیری اہل حدیث کہلائے گی, رفع یدین کرے گی, لیکن بدعتاں دے اندر رسمہ دے اندر اور کفری اور شرکی عقائد نال بھی مبتلا ہوئے گی. اس واسطے میری دعوت فکر ہے تواڈے اگے درخواست ہے کہ اپنی سٹیجاں تے ہمیشہ اہل علم نو دعوت دیو جو تواڈی اس تحریک نو جس دی بنیاد تے لوگ تواڈے نال نفرت کردے نے. اہل حدیث نال کس وجہ تے نفرت کردے نے؟ کہ ساڈی دعوت ہے کہ دنیا تے جھوٹ بولو. ساڈے اہل حدیث دا کوئی منہج ہے کہ سودی کاروبار کرو, دھیاں دے حق کھا جاؤ, وراثت کھا جاؤ. ساڈا کوئی دسو کیا قصور ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ اساں رسول اللہ دے مقابلے کسی دی بات نو شریعت نہیں سمجھنے ہیں. اساں عبادت اور بندگی اسے نو سمجھنے ہیں جو شریعت دے دائرے دے اندر ہے. جو شریعت دے دائرے تو باہر ہوئے بڑے تو بڑے دا عمل بھی عبادت نہیں بن سکتا. اللہ مینوں اور تانوں سب نو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح منہج قرآن و سنت دے مطابق زندگی دے آخری سانس تک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.